السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ مبشرہ کے فضائل، آج سے ہم انشاءاللہ العزیز وہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، یاد رہے ہمارا ایمان ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک 10 ہستیوں کے نام لیے، ایک حدیث میں ان 10 کے نام لے کر ان کو جنتی قرار دیا، اور دوسری حدیثوں میں باقی بھی بے شمار صحابہ کرام کے نام لے لے کر جنتی قرار دیا، اور عمومی فضائل و مناقب کے لحاظ سے تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ ان سے راضی تھا۔ اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ وہ عشرہ مبشرہ کون سے ہیں؟ اللہ اکبر۔ چار خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 اور 6 وہ ان میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہیں وہ 10 صحابی جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرۃ من قریش فی الجنہ، قریش میں سے 10 لوگ جنتی ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد و سعید فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 13823، المعجم الاوسط لطبرانی حدیث نمبر 2222، المعجم الصغیر لطبرانی حدیث نمبر 62 میں حسن درجے کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات جو ہم نے پہلے بھی دروس میں اشارہ کیا کہ یہ جو صحابہ کرام کی ترتیب ہے خلفائے راشدین کی، پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اس ترتیب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ مسلمانوں کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے۔ اس پر قرآن و حدیث سے سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ ان دلیلوں میں سے یہ حدیث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان 4 صحابہ کرام کا نام لیا تو اسی ترتیب کے ساتھ لیا، پہلے ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، جیسا کہ اس حدیث میں بھی آپ نے دیکھا، اور بھی بے شمار دلائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش میں سے 10 لوگ جنتی ہیں، ابوبکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں،
سعد اور سعید جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زریں پہنے ہوئے تھے۔ آپ ایک چٹان پر چڑھنے لگے لیکن چڑھ نہ سکے، تو آپ نے نیچے طلحہ کو بٹھایا اور چڑھے، یہاں تک کہ چٹان پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اوجب طلحہ، اللہ اکبر، طلحہ نے اپنے لیے واجب کر لی۔ اوجب طلحہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ای عمل عملا اوجب لہ الجنہ، اس نے ایسا عمل کیا ہے کہ اس نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 1692، مسند احمد حدیث نمبر 1417 میں ہے، حسن درجے کی ہے۔ اس کو امام ابن حبان نے 6979 نمبر حدیث میں صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیز اسی حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن زبیر بھی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر والی روایت وہ محمد بن اسحاق اپنے سیرت میں لائے ہیں، حدیث نمبر 514، اور یہ حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں احد کے دن اونگ نے گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ اونگ کی وجہ سے میری تلوار کئی مرتبہ گر پڑی تھی، میں اسے اٹھا لیتا پھر گر جاتی، اور میں اسے پھر اٹھا لیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، 4068 نمبر۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ کرام نے ایک لا علم اعرابی سے کہا، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر من قضا نحبہ کے متعلق پوچھو کہ اس سے کون مراد ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ آپ کی ان پر اتنی ہیبت طاری رہتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی جرت نہیں کر پاتے تھے۔ چنانچہ اس رابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جواب نہ دیا۔ اس نے پھر تیسری بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب نہ دیا۔ اس کے بعد مسجد کے دروازے سے نکلا، میں سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، من قضا نحبہ کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ اعرابی نے کہا، میں موجود ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، یہ من قضا نحبہ میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 3203 میں حسن درجے کی ہے۔ جنگ احد کے دن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع رہنے کا بیان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
صائب بن یزید نے بیان کیا کہ میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا مقداد بن اسود اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مجمعین کی صحبت میں رہا ہوں، پس میں نے ان میں سے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے نہیں سنا سوائے طلحہ سے غزوہ احد کے متعلق حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 4062 نمبر ہے۔ اسی طرح قیس نے بیان کیا کہ میں نے طلحہ کا شل ہاتھ دیکھا، احد کے دن اس سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 4063۔ کتنے ہی بابرکت مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑیں، جنہوں نے آپ کے دین کی حفاظت کی، دفاع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا دفاع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی حفاظت کی۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ اللہ کے منتخب کردہ، پسندیدہ، اللہ کا انتخاب صحابہ کرام تھے۔ کون تھے وہ لوگ؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ وہ لوگ صحابہ کرام تھے جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے خود لیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب لوگ بھاگنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 انصار صحابہ کے ساتھ ایک جانب تھے، اور ان میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کی جانب دیکھا اور فرمایا، ہماری اس گروہ کی حفاظت کون کرے گا؟ طلحہ نے کہا، اللہ کے رسول میں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ تو ایک دوسرے انصاری صحابی نے کہا، اللہ کے رسول میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو وہ لڑے جہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ پھر آپ نے مڑ کر ایک نظر ڈالی تو مشرکین موجود تھے۔ آپ نے پھر آواز لگائی، قوم کی کون حفاظت کرے گا؟ طلحہ بولے، میں حفاظت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ تو دوسرے انصاری صحابی نے کہا، اللہ کے رسول میں قوم کی حفاظت کروں گا۔ آپ نے فرمایا، تم پھر وہ صحابی مشرکین سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ایسے ہی پکارتے رہے، اور کوئی نہ کوئی انصاری صحابی ان مشرکین کے مقابلے کے لیے میدان میں اترتا اور نکلتا رہا، اور اپنے سے قبل لوگوں کی طرح لڑتا اور شہید ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ بن عبید اللہ باقی رہ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، قوم کی حفاظت کون کرے گا؟ طلحہ نے پھر کہا، میں کروں گا۔ پہلے 11 کی طرح مشرکین سے جنگ کرنے لگ گئے اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ ہاتھ پر ایک کاری ضرب لگی اور انگلیاں کٹ کر گر گئیں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا۔ حضرات گرامی، کس قدر وفادار مخلصین تن من دن نبی علیہ السلام پر، آپ کے مقدس دین پر، آپ کی مقدس ذات پر قربان کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ سیدنا طلحہ کس قدر
کس قدر نہ ڈر تھے اور جذبہ جہاد سے سرشار تھے. جذبہ جہاد ان کے دل میں کوٹ کر بھرا ہوا تھا. جب بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کی کون حفاظت کرے گا تو طلحہ کہتے میں کروں گا. اے اللہ کے نبی میں کروں گا. اور یہ بڑی زبردست دلیل ہے اس مسئلہ میں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے. ایک سے بڑھ کر ایک تھے نہ تو صحابہ میں تھی ہی نہیں. سوچیں گے مشورہ کریں گے نہیں کچھ نہیں تھا. بس سنت آ گئی ہے, حدیث آ گئی ہے, قرآن و سنت کان میں پڑ گیا ہے, فوراً عمل. اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 3149 میں حسن درجے کی ہے. سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ اور سعد کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا ان جنگوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑائی میں شریک ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح بخاری 3722 3723 صحیح مسلم 2414 میں ہے. اسی کے ساتھ صحیح فضائل صحابہ میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں وارد احادیث جو صحیح اور مستند ہیں وہ اختتام کو پہنچی. اللہ ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی محبت سے بھر دے, انبیاء رسول کی محبت سے بھر دے, صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے, جن کی محنتوں سے دین اسلام صحیح سلامت اپنی اصل شکل میں آج تک ہم تک پہنچا, مسلمانوں تک پہنچا. اللہ ہمیں دین کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.